عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ابو داود والنسائی ولفظه ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة والترمذي ولفظه قال بين الكفر وبين والإيمان ترك الصلاة وابن ماجه ولفظه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كذا في الترغيب للمنذري وقال السيوطي في الدر لحديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن بريدة مرفوعا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدہ: اس قسم کے مضمون اور بھی کئی حدیث میں آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، یعنی کہ اس نماز ترائی امس چھ خطر ایمان کیا ہے، مگر علماء سے لکھا کہ اس انکار کرنے ما سہ کافر بنا۔ اس پہ نماز تراؤن فاسق تو فاجر سنز کام۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی اتنی سخت چیز ہے کہ دل میں ذرا بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وقعت اور حضور کے ارشادات کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے یہ ارشادات نہایت سخت ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بڑے بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ابن مبارک کا بھی یہی مذہب ہے، نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ محفظ واریاہ بڑے بڑے صحابہ چھ وونمت کہ عمدن قصدن نماز تراوان یہ ہسا کافر گژھان، لہذا یہ نماز تراؤن واریاہ مشکل، اتھ گژھِ بڑ انسان کیا کرُن، حیث تھاوُن، خیال تھاوُن۔ سبحان اللہ۔